السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ابھی جو ہمارا سابقہ موضوع تھا تقریباً اس پہ ہم نے بہت سیر حاصل کلام کیا۔ اب ایک نئے موضوع کو ہم آج شروع کر رہے ہیں، نئے موضوع پہ کلام کا آغاز کر رہے ہیں، اور وہ ہے رشوت۔ رشوت ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے اور بہت ہی بری لعنت ہے۔ رشوت کی مختلف انداز سے تعریفیں کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ ناحق کو حاصل کرنے کے لیے جو انسان پیسہ وغیرہ خرچ کرتا ہے وہ رشوت میں شمار ہوتا ہے، اس کو رشوت کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے کا حق دبانے کے لیے جو خرچ کرتا ہے اسے رشوت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناحق اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ بھی رشوت ہے۔ گویا کہ یہ مطلب ان کا لب لباب ایک جیسا ہی بنے گا کہ جس چیز پر ہمارا حق نہیں اسے حاصل کرنے کے لیے جو کچھ خرچ کیا جائے گا وہ رشوت ہوگا۔ اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے جو کچھ خرچ کریں گے حالانکہ ہم اس فیصلے کے مستحق نہیں ہیں تو وہ ناحق کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے، تو یہ رشوت کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشوت بظاہر ہے لیکن ایک کے حق میں وہ رشوت نہیں ہے، دوسرے کے حق میں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جائز طریقے سے اپنا کام نہ ہو رہا ہو جو میرا حق ہے، تو میں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے اگر میں کچھ خرچ کرتا ہوں اور وہ جائز طریقے سے نہیں ہو سکتا، مطلب صحیح طریقے سے، اب میں اس کو اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں تو وہ میرے حق میں رشوت نہیں کہلائے گا، یعنی میں اس پہ ادا کرنے میں گناہ گار نہیں، لیکن لینے والا گناہ گار ہے، اس کے حق میں گویا کہ وہ رشوت ہے اور وعید اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ چنانچہ جیسے گورنمنٹ کے اداروں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام نہیں ہو پاتا، جب تک کہ فائل کے نیچے تھوڑا بہت کچھ رکھ کے نہ دیں کام نہیں ہو پاتا۔ یہ ہمارے ہاں خاص طور پہ ہندوستان پاکستان میں تو بڑی بلا ہے، پتہ نہیں باہر کے ملکوں میں بھی ہے سنا ہے لیکن بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اب یہ جو اپنا حق جب جائز طریقے سے بیچارے کا حاصل نہیں ہو رہا کیا کرے وہ؟ یا تو دھکے کھاتا رہے، ٹھوکریں کھاتا رہے، مصیبتیں مشقتیں برداشت کرتا رہے، تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ بقدر ضرورت دے سکتا ہے۔ اب دینے والا گناہ گار نہیں ہوگا لیکن لینے والا بہرحال گناہ گار ہوگا۔ ایسی اپنی عزت بچانے کے لیے اگر انسان کچھ خرچ کرتا ہے، کوئی عزت کے در پہ ہو گیا وہ خرچ کرتا ہے، تو اس کا دینا جائز ہے، لینے والے کا لینا اب بھی حرام ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کی زبان بند کرنی ہے، ہم شریف آدمی ہے، کوئی شخص بیچارہ وہ کچھ ایسا اس نے نہیں کیا لیکن وہ یقین ہے کہ سامنے والا فتنے باز ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے اتنے پیسے نہیں دیے تو میں تمہیں بدنام کر دوں گا، ایسے کر دوں گا کر دوں گا۔ اب وہ بیچارہ اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو تھوڑا بہت پیسے دے دیتا ہے مثال کے طور پہ، تو یہ بھی رشوت ہے، کیونکہ وہ دیکھیں وہ شخص ناحق اس کو لے رہا ہے نا، ناحق وصول کر رہا ہے تو رشوت ہے، لیکن اس کا دینا جائز ہے، اس کا لینا حرام ہی رہے گا۔ تو قرآن عظیم اس کی بڑی مذمت بیان کرتا ہے، اور یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کریں کہ ایسا نہ کرو تو وہ اس کا کرنا پھر حرام ہوتا ہے، کبھی حرام کے درجے میں ہوتا ہے، کبھی کم از کم مکروہ تحریمی کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو حرام کا گناہ زیادہ بڑا ہوتا ہے اور اس سے کم درجے کا جو ممنوع کام ہوتا ہے اسے مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اس میں بھی گناہ ہوتا ہے لیکن یہ حرام سے کم درجے کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو منع فرمایا۔ دیکھیے ہم اس کو آیت آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 188 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اس میں رشوت بھی آ گئی، اس میں سود بھی آ گیا، اس میں جوا بھی آ گیا، لیکن چونکہ موضوع ہمارا رشوت ہے اس لیے خاص طور پر رشوت کے بارے میں اس کو آپ بالکل بیان کر سکتے ہیں کہ یہ رشوت کے طور پر مال کسی کا کھا جانا یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانے کے برابر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ حاکموں کے پاس عام لوگوں کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ ہم ناجائز طور پہ کھا رہے ہیں۔ تو دیکھیں اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر ہم کسی پہ جھوٹا مقدمہ بنا دیتے ہیں اور مقدمہ بنانے کے بعد پراپرٹی قبضے میں کر لیتے ہیں، کچھ مال اس کا قبضے میں کر لیتے ہیں، تو یہ بھی ناحق چونکہ مال لینا ہوا، یہ رشوت میں اور حرام کے اندر ہی آئے گا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا۔
تو ایسا ہوتا ہے، ہم بھی بعض اوقات کیسز جو ہیں جھوٹے کیسز بنا کے کورٹ میں لے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر اس بیچارے کو چکر لگواتے ہیں اور پھر وہ کچھ نہ کچھ دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے تو اس سے وہ پیسہ ویسا وصول کر لیتے ہیں۔ یہ بھی حرام ہے، اور منع فرمایا جب اس سے تو اس کا مطلب وہ کرنا حرام ہے۔ تو ایسے بہت سارے مرد حضرات ہوتے ہیں، خواتین ہوتے ہیں جو کسی لحاظ سے ان کی سورس ہوتی ہے کچھ حکومتی اداروں کے اندر کہیں پر، تو وہ اس طرح کے شرفاء کو بیچارے جو کمزور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، شریف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان پہ جھوٹے کیسز بنا دیتے ہیں اور ان کے بیچارے کو کسی کا مکان قبضے میں کر لیا، کسی کی زمین لے لی، کسی کی دکان پہ قبضہ کر لیا، اور اس طریقے سے ناحق مال کھا کے خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے بچوں کا فیوچر سیف کر لیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی کے بچے کے سر سے چھت کھینچ کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے کے سر پہ سایہ کر کے آپ کے بچے سکون سے رہیں گے؟ کبھی بھی نہیں رہیں گے۔ یہ حرام جو آپ اولاد کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں نا، اس کا وبال بہت سخت ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کی خوشی کو چھین کر خوشی حاصل کریں، کسی کو غم میں مبتلا کر کے اپنے غموں کا مداوع کریں، کسی کی چھت چھین کر اپنے لیے چھت بنا لیں، تو اس کا انجام دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ سختی سے اس سے منع فرما رہا ہے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، اور یہ اصل میں ہے یہود کے بارے میں، لیکن وہ لوگ اس طرح کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ایک آیت درس رکھتی ہے، ہم اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کچھ یہود کا ایک نقشہ کھینچا ہے، اس لیے میں پیچھے سے آیت لے کر آ رہا ہوں۔ یہ سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر ہے 41۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر کی طرف تیزی سے بھاگتے ہیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، یعنی وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں، مسلمان ان کے دل مسلمان نہیں ہیں۔ ومن الذین ہادوا، اور کچھ یہودی بھی ہیں کہ سماعون للکذب، کہ وہ جھوٹ کو خوب اچھی طریقے سے سنتے ہیں، سماعون لقوم آخرین، اور لوگوں کو خوب سنتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، جھوٹ سنتے ہیں، لم یاتوک، جو تمہارے پاس اے حبیب آپ کے پاس حاضر بھی نہیں ہوتے ہیں، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہیں جیسے توریت وغیرہ میں، ان کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں، ان کے ٹھکانوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی خبریں دی ہیں، احکام بیان کی ہیں، جو اپنے خلاف آتے ہیں انہیں اس مقام سے ہٹا دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں، یہ وہ خیانتیں کر رہے ہیں۔ یقولون، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اوتیتم ھذا فخذوہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم ملے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو مان لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر یہ نہ ملے، فَاحْذَرُوا، تو ان سے بچنا۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ خیبر کے جو یہود تھے، جب سرکار مدینہ منور آئے تو خیبر کے یہودیوں میں سے ایک شادی شدہ مرد ایک شادی شدہ عورت نے زنا کر لیا۔ اب ان کے ہاں سزا توریت میں یہی لکھی تھی کہ ان کو رجم کیا جائے گا، یہ سزا اس شریعت میں بھی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا فیصلہ کروا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ رجم کا نہ فیصلہ کریں، تو لہٰذا وہ لوگ پھر سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ تو یہ ہے وہ واقعہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ وہ والا فیصلہ کریں کہ جی رجم نہیں کرنا ہے تو لے لینا، اگر وہ کہیں رجم کرنا ہے تو قبول نہ کرنا۔ یہ طویل واقعہ ہے، چونکہ ہمارا موضوع یہاں پر ایسا نہیں ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ جس کو آزمائش میں مبتلا فرمانا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو ہرگز آپ اللہ تعالیٰ سے اس کا کچھ بھی بہتر کروانے کے مالک نہیں ہیں۔ یعنی سرکار سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ارادہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی بھی اس ارادے کو ختم کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب کو پاکیزہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ،
اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ یہاں تک تو دیکھیں ان کے بارے میں مذمت۔ اب ان کی عادات و اطوار کیا تھی، ذرا غور سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سماعون للکذب، یہ بہت بڑے بڑے جھوٹ سنتے ہیں کا مطلب کیا، اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ جھوٹی بات کوئی ہوتی ہے نبی کریم کے خلاف جھوٹ، اسلام کے خلاف، اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اکالون للسحت، اور یہ بہت بڑے رشوت خور ہیں، رشوتیں کھاتے ہیں۔ تو ان کے جو بڑے لوگ ہوتے تھے، یہ مطلب جو ان کے سردار تھے، ان کے بڑے تھے، وہ توریت کے جو ان کے عالم تھے انہیں رشوتیں دیتے تھے کہ کبھی بھی عام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ توریت میں خبر ہے وہ نہ بتانا۔ اس چھپانے کے پیسے ملتے تھے باقاعدہ، تو یہ گویا کہ ناحق کا پیسہ لیتے تھے، حق کو چھپانے کا پیسہ لیتے تھے، تو رشوت میں شمار ہوا، اور اللہ تعالیٰ ان کی قرآن عظیم میں مذمت فرما رہا ہے۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا، ہم یہیں تک اس کو روکتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ رشوت لینا حرام ہے، اور یہ یہود کا طریقہ تھا کہ وہ حق کو چھپانے کے پیسے لیا کرتے تھے، تو ایسا معاملہ۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حق کو چھپانے کے پیسے لے لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کورٹ میں چلے جائیں، جھوٹی گواہی دینے والے افراد وہاں موجود ہوں گے، انہوں نے پیشہ بنایا ہوا، اور اتنے سخت دل ہوتے ہیں وہ کہ بیچارہ ایک آدمی رو رہا ہے، مظلوم ہے، اور یہ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تھوڑے سے چند ٹکے لے کر اس کے خلاف گواہی دے کے اس کو مروا دیا، کسی کو بیچارے کو جیل میں ڈلوا دیا، کسی کو پھانسی چڑھوا دی، کسی کو مالی جرمانہ لگوا دیا، اور وہ جا کے دوسری پارٹی سے پیسے لے کے بھاگ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا تو پیشہ یہ ہے۔ ان کا انجام کس قدر دردناک ہوگا، ان کو سوچنا چاہیے۔ کسی کی آہیں مظلوم کی بد دعائیں تم لے رہے ہو، کیا انجام ہوگا؟ اور اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ جب کوئی بد دعا دیتا ہے بولتے ہیں ہم پہ اثر نہیں کرتی، اور دو بد دعائیں اور دو۔ تو بھائی یقینی سی بات ہے کہ دعا بھی اللہ کے حکم سے اثر انداز ہوتی ہے، اور اگر کوئی کسی کے خلاف بد دعا کرتا ہے تو وہ بھی اثر اللہ کے حکم سے ہی کرتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بد دعا کا اثر دوسرے تک نہیں پہنچوانا چاہتا تو نہیں پہنچے گی، تو اس میں کوئی آپ کا کمال نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈھیٹ ہو کے کہیں کہ مجھ پہ کوئی بد دعا اثر نہیں کرتی ہے تو پھر آپ کے اس کہنے کی وجہ سے بد دعا آپ کی طرف آتے آتے دور ہو جائے گی، بلکہ یہ اللہ کا ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ اور میں ایک بات عرض کر دوں، یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ اگر کوئی مظلوم آپ کو بد دعا دے رہا ہے اور آپ پر اثر نہیں کر رہی، یہ اللہ کا انعام نہیں ہے بلکہ اللہ کا قہر ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ اثر کر جائے اور آپ کو نقصان پہنچ جائے تو آپ توبہ کی طرف مائل ہوں گے، آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں میں نے برا کیا تھا نا، دیکھو اس نے بد دعا دی تو میرے ساتھ ایسا ہوا، تو توبہ کر لیں گے۔ لیکن جب اس کی بد دعا اثر انداز ہو ہی نہیں رہی ہے تو انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کتنے لوگ بد دعائیں دیتے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ ڈھیٹ پن اسے اس خرابی کے اندر مبتلا رکھے گا، توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، اور اسی حالت میں پھر وہ مر جائے گا، اور مرنے کے بعد اس کا انجام بڑا دردناک ہوگا۔ لہٰذا یہ یہود کی عادت تھی کہ وہ حق کو چھپا کر اس کے پیسے لیا کرتے تھے۔ تو غور کر لیں ایسے حضرات جنہوں نے کبھی بھی حق چھپانے کے پیسے لیے ہوں، سچ بات کو چھپانے کے پیسے لیے ہوں، تو سمجھ لو انہوں نے رشوت لی تھی، اور یہ اس کا ایک ایک پیسہ خالصتاً حرام ہے، اور آخرت میں اس کا بڑا سخت وبال بھگتنا پڑے گا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، یہ سورہ مائدہ کے اندر ہے، آیت کریمہ ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے بارے میں ہی بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور اے ایمان والو جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ ہی تمہارے پاس آئے تھے، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ جب نکلے تھے تب بھی کفر کے ساتھ ہی تمہارے پاس سے نکلے تھے، یعنی جھوٹ بولتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس کو وہ چھپا رہے ہیں، یعنی اپنے دل میں کفر چھپا کے آنکھیں سے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور اے حبیب آپ ان میں سے بہت ساروں کو دیکھیں گے کہ یُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ وہ تیزی سے گناہ میں اور زیادتی میں تیزی سے جاتے ہیں، ان کی طرف تیزی کے ساتھ مائل ہوتے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور سحت، اور یہ رشوت کھاتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو یہ کیا ہی برا ہے جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کفار کی عادت تھی کہ وہ رشوتیں کھاتے تھے۔
اور آ کے جھوٹ بولتے تھے، گناہ اور نافرمانی میں تیزی سے آگے بڑھتے تھے۔ اس لیے سوچنا چاہیے، بعض لوگ تو اپنی تقرری ایسے مقام پہ کرواتے ہیں جہاں رشوت لینے کا موقع ملے، اور اس کی بڑی قیمتیں ادا کی جاتی ہیں، کئی لاکھ روپے، 40 لاکھ، 50 لاکھ روپے صرف اس لیے دیے جاتے ہیں کہ یہ پوسٹ مجھے حاصل ہو جائے تو خوب منہ بھر بھر کے رشوت کھانے کا موقع ملے گا۔ آپ خود بتائیے کہ کس قدر اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنے والا معاملہ ہے کہ انسان حرام کھانے کے لیے پیسہ حرام میں خرچ کرے، رشوت دینے کے لیے پیسہ دے رہے ہیں، یہ بھی رشوت ہے کہ ناحق کے لیے، اور پھر وہ جو کھائے گا وہ بھی رشوت ہوگی۔ تو ایسی مطلب وزارتیں حاصل کرنے کے خواہش مند بعض حضرات ہوتے ہیں جہاں خوب کھانے کا موقع ملے، اور ایسے اداروں کو جوائن کر لیتے ہیں، اور بیچارہ جو کوئی شریف قسم کا آدمی ہو اسے رہنے نہیں دیتے۔ اگر کوئی ایسا ہو جائے بھی میں تو رشوت نہیں کھاؤں گا، بولتے ہیں یار اس کو باہر نکالو، یہ کبھی بھی درد سری بن جائے گا، کسی کو شکایت کر دے گا، مصیبت ہوگی۔ تو ایسے بیچارے کو سازشیں کر کے نکلوا دیتے ہیں اچھے آدمی کو، اور سارے شیطان قسم کے جمع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ رشوتیں کھاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ایک پیسہ جو رشوت کا ہے یہ گناہ ہے، اور اگر کسی نے لی ہے، جن کا لیا ہے اس کو تلاش کرنا واجب، اس تک پہنچانا واجب۔ لیکن اگر آپ کو باوجود کوشش کے وہ اشخاص نہیں مل رہے ہیں، ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہاں ہیں، یا یاد ہی نہیں ہے کس سے لی تھی، تو پھر اس کا ایک ضمنی طور پر حساب کتاب بنانا ہوگا۔ مثلا انسان سوچے میں نے زندگی میں کتنی رشوت لی ہوگی، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 30 لاکھ، 40 لاکھ، جہاں پر دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں اتنا تو ہوگا، بس وہاں وہ اماؤنٹ سمجھ لیں اب آپ کو اصل مالکان تک پہنچانا ہے۔ اگر وہ مل جاتے ہیں ٹھیک، نہیں ملتے، ان کے وارث معلوم ہے تو ان تک پہنچائیں، ورثاء بھی معلوم نہیں ہیں تو ان نامعلوم مالکان کی طرف سے صدقہ کر دیں، اور صدقہ کرنے کے بعد پھر ان مالکان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے رہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کوشش کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرتے رہیں۔ اگر یہ نہیں کیا تو پھر بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر ایک سوال ہوا کہ جی جنات جو ہوتے ہیں بعض اوقات عورتوں کو تحفے لا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ عورتیں وہ تحفے قبول کر سکتی ہیں؟ جیسے جن کبھی مائل ہو جاتا ہے نا تو تحفے لا کر دیتا ہے، مٹھائی لا کر دے دے گا، پیسے لا کر دے دے گا، ایسا ہوتا ہے۔ تو اکابرین نے لکھا ہے کہ وہ عورت کے لیے وہ تحفہ حلال نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ زنا کے لیے رشوت ہے۔ مطلب کیا ہے کہ شیطان، جو جنات ہوتے ہیں جو شیطان قسم کے ہوتے ہیں، وہ عورت کے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک ناحق کو حاصل کرنا، اس ناحق کو حاصل کرنے کے لیے کیا وہ تحائف دیتے ہیں، تحفے وغیرہ دیتے ہیں تاکہ یہ مائل ہو جائے ہماری طرف، تو یہ تحفے بھی رشوت میں آتے ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں، یہ تو جن کا مسئلہ تھا، انسان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے تحفے تحائف کثرت سے دیتے ہیں تاکہ یہ زنا کی طرف مائل ہو جائے، برائی کی طرف مائل ہو جائے، یہ سب بھی رشوت میں آئے گا۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر آپ کو اور مجھے ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو قابل عمل باتیں ہیں، جو بچنے والی باتیں، اللہ تعالیٰ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا